جی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد المناف۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے پینشن کی بحالی کے بارے میں، جسے عام الفاظ میں پینشن کا ڈبل ہونا کہتے ہیں، اور اصل میں یہ ہے ریسٹوریشن آف پینشن کی بحالی۔ ریٹائرمنٹ کے چند سال کے بعد پینشن بحال ہو جاتی ہے، ریسٹور ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بارے میں ناظرین دو قسم کے سوال پوچھتے ہیں۔ ایک عام سوال یہ ہے کہ ریٹائرمنٹ کے کتنے عرصے کے بعد پینشن بحال ہوتی ہے۔ دوسرا سوال جو اکثر پوچھا جاتا ہے وہ ہے پینشن کی بحالی، یعنی ریسٹوریشن ہو جانے پر پینشن میں کتنا اضافہ ہوگا، نئی پینشن کتنی بنے گی۔ ایک اور بھی سوال ہے کہ پینشن بحال کیا خود بخود ہو جاتی ہے یا اس کے لیے اپلائی کرنا پڑتا ہے، اس کا پروسیس کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم ایک الگ ویڈیو بنا لیں گے۔ آج ان دو سوالوں کے جواب آپ کو دیے جائیں گے کہ پینشن کتنے عرصے کے بعد بحال ہوتی ہے اور بحالی کے بعد آپ کی نئی پینشن کتنی بنتی ہے، یعنی بحالی پر پینشن میں کتنا اضافہ ہوتا ہے۔ تو آئیے ایک ایک کر کے آپ کو ان سوالوں کے جواب دیے جائیں گے۔ پہلا سوال ہے کہ ریٹائرمنٹ کے کتنے عرصے کے بعد پینشن بحال ہوتی ہے۔ اس کے لیے دو کیٹیگریز بنائی گئی ہیں۔ وہ لوگ جن کی ریٹائرمنٹ 1 جولائی 1986 سے لے کر 3 ستمبر 2001 تک ہے، اس دورانیے میں جو لوگ ریٹائر ہوئے ان کی پینشن بحالی، اگر وہ 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہوئے تھے تو ان کی پینشن بحالی بنے گی 75 سال کی عمر میں، یعنی تقریباً 15 سال کے بعد 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہوئے، اس کے تقریباً 15 سال کے بعد جب ان کی عمر 75 سال ہو گئی تب ان کی پینشن بحال ہوئی۔ اور اس دورانیے میں ریٹائر ہونے والوں کی پینشن امید ہے بحال ہو چکی ہے۔ اگر کسی وجہ سے کسی پینشنر کی پینشن بحال نہیں ہو سکی تو وہ اپنا یہ پروسیس کروا کے پینشن بحال کروا سکتے ہیں۔ دوسرا دورانیہ ہے 4 ستمبر 2001 سے لے کر آج تک، ابھی تک یہ چل رہا ہے۔ اس دورانیے میں جو لوگ ریٹائر ہوئے اور ریٹائرمنٹ ان کی 60 سال کی عمر میں ہوئی تو ریٹائرمنٹ کے 12 سال بعد یعنی تقریباً 72 سال کی عمر میں ان کی پینشن بحال ہو جائے گی۔ یہ دو الگ کیٹیگریز ہیں، اس کے لیے الگ ٹیبل بھی بنائے گئے۔ سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں لیفٹ سائڈ پر جو ٹیبل ہے یہ 1 جولائی 1986 سے لاگو ہوتا ہے، اور رائٹ سائڈ پر جو ٹیبل ہے یہ 2001 سے لاگو ہوتا ہے۔ تو جو پچھلی آپ کو جو دو کیٹیگریز بتائی گئیں ان کے لیے یہ الگ الگ ٹیبل ہیں۔ اس ٹیبل کی مدد سے معلوم کیا جاتا ہے کہ کس عمر میں جا کے کسی پینشنر کی پینشن ریسٹور ہوتی ہے۔ آئیے ایگزامپل کی مدد سے دیکھتے ہیں۔ ایک ملازم جس کی ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ ہے 1 فروری 1995، اس کے لیے کمیوٹیشن ٹیبل جو استعمال کیا جائے گا، فینانس ڈپارٹمنٹ نے جو کمیوٹیشن ٹیبل 1986 جاری کیا تھا، اس ٹیبل کی مدد سے ہم دیکھیں گے کہ پینشن ریسٹوریشن کی ڈیٹ کیا بنتی ہے۔ اب یہ ملازم چونکہ 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہوا تھا تو 60 سال جو ہائی لائٹ کیا ہے میں نے، 60 سال ایج کے سامنے کمیوٹیشن فیکٹر نظر آ رہا ہے 15.4649۔ اب اس کمیوٹیشن فیکٹر کو راؤنڈ آف کرنا ہے، اس کو راؤنڈ آف کریں تو بنتا ہے 15۔ ایج میں یہ کمیوٹیشن فیکٹر ایڈ کرنا ہے، اس سے جو عمر بنے گی اس عمر میں جا کے پینشن بحال ہو جائے گی۔ یہ ملازم 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہوا تھا، اس میں کمیوٹیشن فیکٹر 15 جمع کریں تو 75 بنتا ہے۔ اس کا مطلب اس ملازم کی پینشن ریسٹور ہونے کی عمر 75 سال ہے، یعنی ریٹائرمنٹ کے تقریباً 15 سال بعد اس کی پینشن ریسٹور ہو جائے گی۔ اگر کوئی 60 سال سے پہلے ریٹائر ہوا، مثلاً 55 سال کی عمر میں ریٹائر ہوا، تو 55 کے سامنے کمیوٹیشن فیکٹر ہے 18.9348۔ اس کو اگر راؤنڈ آف کریں تو یہ 19 بنتا ہے، تو 55 میں 19 جمع کریں گے تو وہ عمر آ جائے گی پینشن کی بحالی کی عمر۔ ابھی ہم نے 60 سال والی مثال لی ہے، تو
ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ تھی اس ملازم کی 1/2/1995. اس میں 15 ایڈ کریں گے، یعنی کمیوٹیشن 15 تھا، ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ میں 15 جمع کیا تو آ گیا 1 فروری 2010. 1995 کو جو ملازم ریٹائر ہوا تھا 60 سال کی عمر میں، 2010 میں اسی ڈیٹ کو اس کی پینشن بحالی کی ڈیٹ ہے. دوسری مثال دیکھ لیں. یہ 2001 سے لاگو ہونے والا ٹیبل ہے. اس کا 60 سال کا جو فیکٹر ہے کمیوٹیشن فیکٹر وہ 12.3719 ہے. 12.3719 کو راؤنڈ آف کریں تو یہ 12 ہی بنے گا. تو اب 12 جمع کریں گے، 60 میں 12 کر لیں تو 72 سال کی عمر میں اس ملازم کی پینشن ریسٹور ہوگی. اور اگر یہ 12 اس کی ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ میں ایڈ کر لیں تو وہ ڈیٹ آف ریسٹوریشن آ جائے گی. اب یہ دوسری مثال ہم نے لی، ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ ہے 1/5/2020. اس کے لیے نیا ٹیبل استعمال ہوگا. اس میں 60 سال کی عمر کے سامنے کمیوٹیشن فیکٹر 12 ہے، ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ میں 12 جمع کریں تو پینشن ریسٹور ہونے کی ڈیٹ آ جاتی ہے 1/5/2032. 2012 جب 2020 میں 12 جمع کیا تو 2032 آ گیا. تو اس ملازم کی 1 مئی 2032 کو پینشن بحال ہو جائے گی. یہ تھا پہلا سوال کہ کس طرح یا کس ڈیٹ کو یا کس عمر میں پینشن بحال ہوتی ہے. دوسرا سوال ہے کہ پینشن کی بحالی یعنی ریسٹوریشن ہو جانے پر پینشن میں کتنا اضافہ ہوگا اور اضافہ ہونے کے بعد اس پینشنر کو نئی پینشن کتنی ملے گی. اس کی ایک ایگزامپل دیکھ لیں. اس کا فارمولا ہے پینشن یعنی اس وقت جب پینشن بحال ہونی ہے اس وقت جو پینشن مل رہی ہے وہ پینشن، اس کو تقسیم کرنا ہے ان کمیوٹیڈ پورشن. پینشن کا جو ان کمیوٹیڈ پورشن تھا اسے ڈیوائڈ کرنا ہے، 100 سے ملٹیپلائی کرنا ہے. تو یہ فارمولا ہے. یہ فارمولا استعمال کر کے پینشن ریسٹورڈ پینشن معلوم کی جاتی ہے. اس سے پہلے ایک اور چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ایک تو آپ کو مل رہی ہے پینشن، اس میں سے مائنس کرنا ہے میڈیکل الاؤنس. اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو ارڈرلی الاؤنس ملتا ہے، وہ بھی مائنس کر لیں. اگر کسی کو ڈرائیور سیلری مل رہی ہے تو وہ بھی مائنس کر دیں. اب یہ ارڈرلی الاؤنس کس کو ملتا ہے؟ اسکیل 19 سے 22 تک کے جو آفیسرز ہوتے ہیں ان کو ارڈرلی الاؤنس ملتا ہے. اور پھر ڈرائیور سیلری ہے، یہ اسکیل 22 کے جو آفیسرز ریٹائر ہوتے ہیں ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد ایک ڈرائیور ملتا ہے، اس ڈرائیور کی سیلری پینشن کے ساتھ ہی ملتی ہے. تو یہ دو چیزیں یا ان کے علاوہ بھی اگر کوئی اسی طرح کا الاؤنس ملتا ہے تو وہ پینشن میں سے یہ ساری چیزیں پہلے مائنس کریں گے. ایگزامپل ہے کہ یہ چیزیں مائنس کرنے ایگزامپل ہے کہ ٹوٹل پینشن ہے 39,453. اس میں سے میڈیکل الاؤنس نکالیں گے، 7,109 میڈیکل الاؤنس اس میں سے مائنس کیا تو باقی خالی جو پینشن بچی سادہ پینشن وہ رہی 32,344. اب اس کو ریسٹور کریں گے، 32,344 کو بحال کریں گے. بحال کرنے کا فارمولا ہے پینشن تقسیم 65 ضرب 100. اب یہ تقسیم 65 کہاں سے آ گیا؟ پینشن عام طور پر کمیوٹ کی جاتی ہے 35% اور وہ کمیوٹ کر کے اگلے 12 سال یا 15 سال کے لیے اس ملازم کو دے دی جاتی ہے. لمسم اماؤنٹ ملتی ہے جسے گریچوٹی یا پینشن بھی کہہ سکتے ہیں. باقی 65% جو ہے وہ منتھلی پینشن کے طور پر ملتا ہے. اس میں میڈیکل الاؤنس اور کچھ اور الاؤنس بھی شامل ہو سکتا ہے. تو اگر کسی کا 65 اور 35 والی ریشو تھی تو اس کے لیے یہ فارمولا استعمال ہوگا. اگر کسی کی 70-30 والی ریشو ہے تو پھر یہاں پر 70 لکھا جائے گا 65 کی جگہ. جو بھی آپ کی ریٹائرمنٹ کے وقت فارمولا لگا تھا اس کے مطابق آپ نے پینشن پیپرز پہ دیکھ لینا ہے، اس پہ یہ چیز لکھی ہوتی ہے کہ کتنے % کمیوٹ کی گئی ہے. تو ان کمیوٹیڈ 65% ہے اگر، تو پینشن ہے یہاں پر 32,344. اس کو ڈیوائڈ کریں گے 65 پر، 65% تھی ان کمیوٹیڈ پینشن، ضرب 100 کیا تو یہ بن گیا 49,760. اب
پہلے جو ہم نے میڈیکل الاؤنس یا دوسرے الاؤنس مائنس کیے تھے اب وہ دوبارہ سے اس میں شامل کر لیں۔ اس مثال میں ہم نے صرف میڈیکل الاؤنس مائنس کیا تھا تو وہ میڈیکل الاؤنس اس میں جمع کریں گے۔ 49,760 میں میڈیکل الاؤنس ہم جمع کریں گے 7,109 جمع کر کے بحال شدہ پینشن، ڈبل پینشن یا ریسٹورڈ پینشن بنے گی 56,869۔ پہلے تھی 39,453، اب بحال ہو کے بن گئی 56,869 روپے۔ ناظرین، یہ عمر جو ہم نے معلوم کی کہ 72 سال کی عمر میں بحال ہو رہی ہے یا 75 سال کی عمر میں بحال ہو رہی ہے، اسی طرح ہم نے پینشن بحالی کی ڈیٹ معلوم کی کہ اس ڈیٹ کو پینشن بحال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے معلوم کیا کہ پینشن بحال ہونے کے بعد کتنی بنتی ہے، پینشن کتنی بنتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایک ایسٹیمیٹ دیا گیا ہے آپ کو۔ ایگزیکٹ اماؤنٹ آپ کے جو پینشن پیپرز ہیں ان کو دیکھ کے اکاؤنٹ آفس والے کیلکولیٹ کر کے ایگزیکٹ ڈیٹ اور ایگزیکٹ اماؤنٹ آپ کو بتائیں گے۔ میں نے جو بتایا ہے یہ اس کے قریب ترین ہوگا، زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے، معمولی سا ڈیفرنس ہو سکتا ہے، یہ قریب ترین اماؤنٹ ہو سکتی ہے، یا ہو سکتا ہے یہ ڈیٹ اور یہ اماؤنٹ بالکل سیم آ جائے۔ اگر فرق ہوا تو بالکل معمولی سا فرق ہوگا۔ اب تیسری چیز آ گئی کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کے لیے ہم الگ سے ایک ویڈیو بنائیں گے، اس میں ہم تفصیل سے دیکھیں گے کہ پینشن بحال کروانے کا طریقہ کار کیا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں۔ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔